حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر مصر کا ارادہ کیا۔ جب آپ اپنے اہل عیال اور ان بکریوں سمیت چلے جو آپ نے قیام مدین کے دوران حاصل کی تھی، تو یہ اندھیری اور ٹھنڈی رات تھی۔ آپ راستہ بھول گئے اور معروف و مشہور راستہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا۔ آپ نے دہکتی آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن آگ نہ جلی۔ ادھر رات زیادہ اندھیری اور سرد سخت ہو گئی۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے کوہ طور کی جانب سے دور سے آگ چمکتی دیکھی اور کوہ طور آگ کی دائیں طرف مغربی سمت میں تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ تم میں ٹھہرو، میں آگ دیکھی ہے، اور یہ بھی گویا موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی گئی ہوگی، یعنی اس سے راستہ معلوم کروں گا یا آگ کا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم آگ سینک سکو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈی اور سرد رات میں راستہ بھول گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے تو تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا بھڑکتا ہوا شعلہ لاتا ہوں۔ اس طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے پاس انگارہ لاؤں گا یا راستہ معلوم کر سکوں۔ آخر آپ خبر لائے اور کیسی اعلیٰ عمدہ خبر تھی، وہاں رہنمائی پائی، اور کیسی شاندار رہنمائی پائی، وہاں سے نور حاصل کیا، اور کیسا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ وہاں آئے تو وادی کی دائیں جانب برکت والی زمین میں درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک اللہ رب العالمین ہوں۔ اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، پس جب موسیٰ کے پاس ندا آئی کہ جو آگ میں نے دکھاتا برکت ہے، اور جو آگ ارد گرد ہے وہ خدا جو تم عالم پروردگار ہے، پاک ہے، اے موسیٰ، میں خدائے غالب لاتا ہوں۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار کر تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، تو جو حکم دیا جائے اس سے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو کہیں تم اس کو اس کے یقین سے روک نہ دے، اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ مفسرین مداخل کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو قریب کے پہنچے تو دیکھا کہ وہ آگ سرسبز و شاداب درخت میں بھڑک رہی ہے، آگ بھی خود بھڑک رہی ہے اور درخت کی ہریالی شادابی بھی جو پن پر ہے۔ آپ تعجب سے وہاں کھڑے ہو گئے، اور یہ درخت مغربی جانب پہاڑ کے کنارے پر آپ کی پورے دائیں سمت تھا، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے، وہ مغربی جانب نہ تھا۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نبوت معاملے کا فیصلہ فرمایا تو وہ حاضر ہونے والوں میں سے نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طویٰ نامی وادی میں تھے اور قبلہ کی طرف متوجہ تھے، اور یہ درخت مغرب کی جانب آپ کی دائیں طرف تھا۔ تو مقدس وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ پہلے تو آپ کو اس بابرکت جگہ کی تعظیم توقیر کے لیے اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا، اور وہ رات بھی خصوصی برکت والی تھی۔